السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، تراویح کے حوالے سے آپ مسئلہ سماعت کر لیں۔ پہلی چیز کہ تراویح کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے۔ دوسری بات کہ لاک ڈاؤن ہونے کی صورت میں لوگ اپنے اپنے گھروں پر تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو تراویح کی نماز میں ہم کون سی صورت پڑھیں اور کون کون سی صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو چند صورتیں یاد ہے تو کیا کریں، کسی کو 10 صورتیں 5 صورتیں یاد نہیں، 1-2 ہی صورت یاد ہے، تو وہ کس طریقے سے اپنی تراویح کی نماز کو ادا کریں۔ آئیے آج اسی کو آپ سماعت کر لیں، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ اس چیز کو سماعت کر لیں کہ تراویح کا وقت کب سے کب تک کے لیے ہے۔ تو تراویح کی نماز کا وقت عشاء کی نماز یعنی فرض کے بعد سے لے کر صبح صادق ہونے تک ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لی، اب اس کے بعد سے لے کر پوری رات میں آپ جب بھی 20 رکعت تراویح پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے عشاء کی فرض نہیں ادا کی ہے تو نہ آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں، نہیں آپ وتر کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو تراویح پڑھنے کے لیے عشاء کی فرض نماز جو ہے اس کا پڑھنا یہ کمپلسری ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہی آپ تراویح کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ بغیر عشاء کی نماز پڑھے ہوئے تراویح کی نماز کو آپ ادا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ تراویح کی نماز ہم ادا کریں، لاک ڈاؤن کی صورت میں لوگ اپنے گھروں پر یا تو جماعت بنا رہے ہیں یا تو فردن ادا کر رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے۔ ہر کوئی حافظ قرآن تو نہیں ہوتا، تو اب چند صورتیں یاد ہے تو وہ کس طریقے سے اپنی نماز کو ادا کریں۔ یاد رہے کہ پورے قرآن مقدس میں آپ کو جہاں سے بھی یاد ہو آپ جو ہے تراویح کے اندر وہ پڑھ سکتے ہیں۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو علم ترا سے لے کر سورہ ناس تک کی 10 صورتیں یاد ہوتی ہے، تو اس طریقے سے کر لیں کہ سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک یہ جو 10 صورتیں ہوئی، یہ ہر 2 رکعت میں اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ میں صورتیں پڑھتے ہوئے آئیں اور سورہ ناس تک پہنچتے پہنچتے آپ کی 10 رکعت ہو جائے گی۔ پھر 11ویں رکعت سے سورہ فیل شروع کر دیں اور سورہ ناس تک، یعنی آپ کی 20 رکعت الحمدللہ مکمل ہو جائے گی۔ آپ اس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو 10 صورتیں یاد نہیں ہے، 4 صورت یاد ہے، 5-6 صورت یاد ہے، اب وہ کس طریقے سے اپنی نماز کو ادا کرے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کو جو ہے 10 صورتیں یاد نہیں ہے، 4 صورت یاد ہے، تو آپ جیسے مثال کے طور پر سورہ فیل آپ کو یاد ہے اور سورہ قریش یاد ہے، تو آپ پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھ لیں، دوسری میں سورہ قریش پڑھ لیں، اور سورہ جو ہے فلق اور ناس یاد ہے آپ کو، تو آپ جو ہے تیسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ لیں، چوتھی میں سورہ ناس پڑھ لیں۔ اس طریقے سے جو ہے آپ ہر وقت جو ہے ترتیب کے ساتھ میں صورتوں کو آپ ادا کرتے رہیں۔ 2 ہی صورت یاد ہیں، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس ہی یاد ہے، تو ہر 2 رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ لیں، دوسری میں سورہ ناس، اس طریقے سے 2 رکعت مکمل ہو گئی، پھر تیسری میں سورہ فلق، پھر چوتھی میں سورہ ناس۔ اس طریقے سے جو ہے آپ مکمل طور پر پڑھتے ہوئے 20 رکعت کو آپ ادا کر لیں۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو 2 صورت بھی یاد نہیں، صرف ایک ہی صورت یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، تو اب وہ کیا کرے۔ تو یاد رہے اب ایسی صورت ہے کہ جب صورتیں یاد ہی نہیں ہے تو میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ وہ کم از کم صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے کوشش کریں، اگر آپ قرآن مقدس کو یاد کرنا چاہے تو انشاءاللہ العظیم یاد ہو سکتا ہے، چند صورتوں کو تو آپ یاد کر ہی سکتے ہیں۔ اب ایسی صورت ہے کہ چند صورتیں بھی یاد نہیں، ایک ہی صورت یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، تو اب ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد
وہ سورہ اخلاص شریف کی وہ تلاوت کرتا رہے اور اس طریقے سے جو ہے 20 رکعت اپنی مکمل کرے۔ مگر یاد رہے تراویح کی نماز ضرور ادا کرے، اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے ہو سکے تو جو ہے سورہ فیل سے شروع کر دے سورہ ناس تک، اگر یہ یاد نہیں تو جو 2 سورت یاد ہے اس کو پڑھے، اور اگر وہ بھی یاد نہیں تو جو 1 سورت یاد ہو یا قرآن مقدس کی 3 آیتیں یاد ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد اس کی تلاوت کر کے آپ اپنی نماز کو ادا کریں گے۔ تراویح کی 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے اور اس طریقے سے نماز کو ادا کیا جائے۔ عشاء کی فرض پڑھنے کے بعد تراویح کی نماز کو پڑھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ وطر کی نماز کو ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے اس کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تراویح کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔